مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العالمین اللہ شانہ عم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج ہم ماہانہ درس قرآن و حدیث کے سلسلہ میں منعقد محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اللہ شانہ ہمارا محفل پاک میں آنا، بیٹھنا، ذکر سننا سنانا، دین کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان گرامی، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ نہایت پرفتن دور ہے، جس میں فکری آوارگی، نظریات اور عقائد کے اعتبار سے کس قدر لوگوں نے بگاڑ اور خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے دیکھا جائے یا عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہر اعتبار سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ اور خرابیاں نظر آتی ہیں۔ تو اس پرفتن دور میں جیسے فتنے زیادہ ہو رہے ہیں، اتنا ہی ہمیں اس سے بڑھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی تدبیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ان فتنوں سے، ان باطل عقائد و نظریات سے، اس فکری آوارگی سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات اور کتاب و سنت کا علم، امت کا صحیح منہج اور اسلام کی 14 صدیوں میں جو امت کے اسلاف اور اکابرین کا عقیدہ اور نظریہ چلا آ رہا ہے، اس کو سمجھنا اور اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اس کو تھام لینا یہ ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے نظریات کو ہر قسم کی خرابی سے اور فسادات سے بچا سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ فرماتا ہے ہم اسے ادھر پھیریں گے جدھر وہ پھیرا، یعنی اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے، نسلی جہنم، اور اسے جہنم پہنچائیں گے، وساعت مسیرہ، جو کہ پلٹنے کی بری جگہ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کو اختیار کرے، جس رستے پر اہل ایمان چلے آ رہے ہیں، جو مومنین کا رستہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ، منہج اور رستہ ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اپنائے گا، کوئی اور رستہ اختیار کرے گا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر ہم اسے ادھر پھیر دیں گے جدھر وہ پھیرا، یعنی اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے اور اسے جہنم پہنچائیں گے، جو کہ پلٹنے کی بری جگہ ہے۔
اب اس سے اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو شخص جس بھی صدی میں اپنا عقیدہ اور نظریہ لے کے کھڑا ہو، چاہے اس کے دعوے کتنے بلند بانگ کیوں نہ ہوں، وہ اپنے تائیں چاہے یہ کہے کہ میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں، میں تو حدیثوں کی بات کرتا ہوں، اگر وہ اہل ایمان کے رستے کو چھوڑ کر اور امت کا جو طریقہ، اہل ایمان کا جو رستہ چلا آ رہا ہے، اس رستے کو چھوڑ کر کوئی بات کرے گا تو یقیناً وہ قرآن و سنت پڑھنے کے باوجود بھی اس میں مانوی تحریف کر کے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن کو سمجھنے میں نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کا سہارا لیں گے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو اپنے ذہن میں ہر سنی مسلمان کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن سمجھنے میں حضور کی احادیث کا سہارا لیں گے، اور جب ہم حدیث پڑھیں گے تو حدیث سمجھنے کے لیے صحابہ کرام اور امت کے اماموں کا سہارا لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ کہے کہ میں قرآن کی بات کرتا ہوں اور قرآن کا نام لے کے وہ قرآن کا اپنی طرف سے مطلب بیان کرنے کی کوشش کرے گا تو سمجھ لیں کہ یہ قرآن کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی مانوی تحریف کر کے لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جامع ترمذی میں قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کو بات کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کو بات کی، یعنی قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کرے، اس کا مفہوم اگر بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بات اپنے ذہن دماغ میں بٹھا لیں کہ اہل ایمان کا جو رستہ ہے، اہل ایمان کا جو طریقہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ حضور کے صحابہ۔ کون ہیں حضور کے؟ تو گویا کہ سب سے پہلے امتی، سب سے پہلے ایمان والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ۔ تو جو صحابہ کی راہ چھوڑ جائے، صحابہ کی راہ کا انکار کرے، اتنی بات تو قرآن کی آیت سے یہ کنفرم اور واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا اہل حق ہونا ہرگز ثابت۔ یہ جو سمجھنے والی باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھنے کے موڈ میں بیٹھ کے سمجھنی پڑیں گی۔ یہ اپنے جو نا وہ دل دماغ میں بٹھانے والی باتیں ہیں، آپ نے ذرا سمجھنے کے انداز میں اور موڈ میں بیٹھنا ہے کہ سب سے پہلے ایمان والی جماعت وہ حضور کے صحابہ کی جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی کثیر احادیث موجود ہیں کہ تم نے ان کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ جامع ترمذی میں 2165 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جابیہ پر خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی مقام پر ٹھہرے اور کہا کہ میں آج اس مقام پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور حضور نے یہ خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کے کلمات یہ ہیں، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، علیکم باصحابی، فرمایا کہ تم پر میرے صحابہ کا دامن تھام لینا لازم ہے، ایاکم والفرقہ، اور فرقوں سے اور نئے نئے جو ہے وہ تنظیمیں تحریکیں ان سے بچ کے رہنا، تم نے میرے صحابہ کے دامن کو تھام کے رکھنا۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا۔ تو جب امت میں اختلافات پیدا ہو جائیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت لازم ہے۔ تو حضور نے یہاں بھی اپنے خلفاء راشدین اور صحابہ کی سنت کی پیروی کا حکم دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث گزری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے دامن کو تھامنے کی وصیت فرمائی، اور مشہور حدیث جو آپ نے 12 مرتبہ سنی ہے، حدیث کی درجنوں کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 18 صحابہ اکرام نے
اس حدیث کو بیان کیا. یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے, جامع ترمذی میں موجود ہے, ابن ماجہ میں موجود ہے, مشکات, مسند احمد بن حنبل حدیث کی کتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی سنتین و سبعین ملہ, خبردار تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سنتان و سبعون فی النار وواحدۃ فی الجنہ, فرمایا کہ 72 جہنم جائیں گے اور ایک جنت جائے گا. 72 جہنم جائیں گے اور ایک جنت جائے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ سنن ابی داؤد میں الفاظ یہ ہیں ہی الجماعت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جماعت ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ اور سنن جامع ترمذی اور سنن ترمذی میں الفاظ یہ ہیں ما انا علیہ و اصحابی, وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے اور عقیدے پر ہوں گے. تو یہاں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ وہ جماعت جو میرے صحابہ کی جماعت ہے اور میرے صحابہ کا دامن تھامنے والے صحابہ اور صحابہ کے بعد جو صحابہ کے ماننے والے ہیں وہی اہل حق ہوں گے, وہی مومنین کا سیدھا اور سچا رستہ ہوگا اور وہی جماعت ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی. اب یہاں دو اشکالات کے میں جوابات دے کے بات آگے چلاؤں گا. ایک اشکال اور اعتراض بلکہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے, وہ یہ کہ دیکھیں یہ حدیث تو موجود ہے کہ 73 امت کے فرقے ہوں گے, 72 جنت میں اور ایک جنت میں جائے گا, لیکن نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے ان فرقوں کا حصہ بننا ہے. نبی علیہ السلام نے تو اپنی امت کو یہ کہا ہے کہ تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا. توجہ کریں, نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا. نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم نے اس کا حصہ بننا ہے. یعنی گویا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے ان 73 میں سے کسی کا حصہ نہیں بننا. یہ ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ محض دھوکہ ہے, حدیث کی تشریح نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ 73 ہوں گے تو حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ 73 میں سے ایک جنت میں جانے والا ہوگا. اب یہ جو دھوکہ دینے والا بندہ کہہ رہا ہے کہ کسی کا حصہ نہیں بننا, تو اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نہ جہنمیوں کا حصہ بننا ہے نہ جنتیوں کا حصہ بننا ہے. کیا اللہ کے رسول کی یہ مراد ہے؟ حضور کی یہ منشا ہے کہ تم نے کسی کا حصہ نہیں بننا؟ حضور تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت امت میں اختلافات و انتشار پیدا ہو جائے تو تم نے ان کا حصہ نہیں بننا جو جماعت سے الگ ہونے والے ہیں, بلکہ تم نے جماعت کا حصہ بن کے ان کے ساتھ ہونا ہے جو امت کی بڑی جماعت چلی آ رہی ہے اور وہی ہے جو جنت میں جانے والی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شیروں میں سبحان اللہ کہتے ہیں, یہاں بھی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ کہنے سے ثواب ملتا ہے, سبحان اللہ کہنے سے ماشاءاللہ اس کا اجر ملتا ہے. تو اب یہ ہے کہ تم نے ان 73 میں سے حصہ بننا ہے. کس کا بننا ہے؟ وہ جو جماعت ہے, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ جس طریقے اور عقیدے پر ہیں, اور وہ جو جماعت ہے مسلمانوں کا بڑا جو گروہ ہے اس کا حصہ بننا ہے. تم نے اس بڑے گروہ سے علیحدہ ہونے والے دائیں بائیں جانے والوں کا حصہ نہیں بننا. اور یہ ایسا ہوا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین, یہ فرمایا کہ تم نے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. یہ اختلاف کب ہوا؟ یہ صحابہ کے دور میں شروع ہو گیا, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے گمراہ فرقے تنظیمیں تحریکیں پیدا ہوئی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن وہ صحابہ کے عقیدے اور طریقے پر نہیں تھے, بلکہ وہ فرقے اور تنظیمیں پیدا ہوئیں. توجہ کریں کہ جنہوں نے نہ صرف قرآن پڑھنے کا دعویٰ کیا بلکہ یہ وہ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے پیش گوئی فرما دی کہ امت میں ایک ایسا فرقہ نمودار ہوگا. سنیے, صحیح بخاری 6930 31 32 33 34 یہ مسلسل حدیث ہے, اور صحیح مسلم میں 2449 50 51 52 سے لے کر 2472 تک 20 سے زیادہ احادیث ہیں. اور سنن ابی داؤد میں حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں محدثین نے باقاعدہ چیپٹرز اور ابواب قائم کر کے خوارج کے بارے میں احادیث کو ذکر کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کی نشاندہی فرمائی
کہ ایک ایسا امت میں گروہ پیدا ہوگا کہ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، اے صحابہ وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانو گے، وہ سیامہ کو مع سیامہم، اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانو گے، وہ عملہ کو مع عملہم، اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں بہت حقیر اور تھوڑا جانو گے، لیکن یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ اللہ کی کتاب کو بڑا تر و تازہ مزے سے پڑھیں گے، اور سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں یدعون الی کتاب اللہ ولیس منہ فی شیء، وہ اللہ کی کتاب قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں گے لیکن قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ کتاب جس کو سیکھ کے ہدایت ملتی ہے، جس کو پڑھ کے سینہ روشن ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب قرآن کی طرف دعوت دیں گے لیکن پھر بھی ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو ان کا قصور کیا ہے؟ ان کے اندر کوتاہی اور خرابی کہاں سے ہے؟ ان کے اندر خرابی یہ ہے، قصور ان کا یہ ہے کہ وہ قرآن اپنی محض فہم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کیجئے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سورۃ البقرہ اللہ کریم فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہدایت کی کتاب ہے تمام انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، لیکن سورۃ البقرہ کے بالکل ابتدا اور آغاز میں یہ فرما دیا کہ ھدی للمتقین، یہ آئی تو ساری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے ہے، پر ہدایت اس سے وہی لیتے ہیں جو متقین ہیں۔ اب خوارج سارا کچھ کرنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور وہ پھر بھی گمراہ کے گمراہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنی الٹی عقل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر یہاں تک انہوں نے اقدام کیا کہ جس وقت مولا علی متشر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ تحکیم کا مسئلہ پیش آیا، اور جنگ صفین کے موقع پر تحکیم کا واقعہ پیش آنے کے بعد تقریباً 10 سے 12 ہزار مولا علی کے لشکر سے لوگ نکلے، اور انہوں نے حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر اور مشرک کہہ کر حضرت علی کے لشکر سے باہر نکل گئے، اور کہنے لگے اشرکت فی دین اللہ الرجال، اے علی تو نے خدا کے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا ہے، ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں، حکم صرف اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، تو تم نے اور معاویہ نے بندوں کو ثالث اور حاکم تسلیم کر کے شرک کیا ہے، لہذا ہم مشرک کو اپنا نعوذ باللہ امیر مقرر کر کے تسلیم نہیں کرتے، ہم تمہاری اطاعت نہیں کرتے، اشرکت فی دین اللہ رجال، تم نے تو بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا۔ اب توجہ کیجیے، مولا علی متشر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نعوذ باللہ انہوں نے ناپاک جسارت کر کے مشرک اور نعوذ باللہ کافر کہنے کی جسارت کی، تو صحیح مسلم میں 2468 نمبر حدیث ہے، مولا علی مرتضی نے جس وقت ان کا یہ مقدمہ سنا تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، یہ بات حق کر رہے ہیں، کلمہ حق بول رہے ہیں، لیکن یہ مطلب غلط لے رہے ہیں، کلمہ حق اور مطلب ہے غلط ہے، آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب غلط نکال رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، جو کہ مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، مولا علی کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں میں ان کے ساتھ جا کے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو نعوذ باللہ مشرک کیوں کہتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، امام نسائی نے اپنی کتاب خصائص مولا علی کی حدیث نمبر 185 ذکر کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے پوچھا کہ تم مولا علی کو یہ مشرک اور کافر کیوں کہتے ہو؟ تو سنیے،
اس वक्त के खवारिज और आज हमारे दौर के खवारिज का लेटेस्ट एडिशन, उनके नजरियात और अकायद को देखें, बिल्कुल आपको उनकी बोली सेम नजर आएगी। वो कहने लगे कि क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं, तो अली ने हाकिम तस्लीम करके शिर्क किया है, मुआविया ने हाकिम तस्लीम करके शिर्क किया है, लिहाजा हम इनको तस्लीम नहीं करते, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं। वही बोली आज, अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई फरियाद रस नहीं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, बस अल्लाह ही है। तो वो कहते अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है, हाकिम सिर्फ अल्लाह ही है। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि क्यों, कैसे तुम कहते हो? वो कहते कुरान कहता है सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई किसी का हुक्म नहीं। तो फरमाया तुमने कुरान की दूसरी आयत नहीं पढ़ी? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जब मर्द और औरत की घर में आपस में लड़ाई हो जाए तो अल्लाह फरमाता है फबअतू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, ए मोमिनो, एक सालिस और फैसल मर्द की तरफ से और एक औरत की तरफ से मुकर्रर करो। अब वो दोनों हकम और सालिस मर्दों औरत की आपस में सुलह करवा दें। तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी? कहने लगे पढ़ी है। तो फरमाया अगर मुसलमानों, फरमाया कि अगर घर में मर्दों औरत की आपस में लड़ाई हो जाए, उनका फैसला करवाने के लिए हाकिम मुकर्रर हो तो शिरक नहीं होता, तो मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करवाने के लिए अगर हाकिम मुकर्रर हो तो फिर कैसे शिरक हो जाता है? तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कुरान की आयत पढ़ के जब जवाब दिया तो रिवायत और हदीस की किताबों में मौजूद है, एक बाद रिवायतों में 2000, 3000, 5000 तक भी मौजूद है कि हजारों खारजी तौबा करके वापस मौला अली की गुलामी में आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 12,000 या 10,000 खवारिज का टोला निकल के किस बुनियाद पर खड़ा हुआ था? कुरान की आयतें पढ़ते थे कि अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं। तो उनको गलती कैसे लगी कि उन्होंने कुरान को अपनी मत से सीखने की कोशिश की। जब सहाबी ने जाके कुरान सिखाया और बताया कि ये कुरान का मतलब नहीं, पढ़ तुम कुरान रहे हो, लेकिन मौला अली फरमाते कलिमा तो हक इन उरीद बिहा बातिल, कलिमा हक का है लेकिन तुम्हारा मतलब गलत, तुम्हारा मतलब। आज ये बगलों में लेके कुरान और बगलों में सही बुखारी मुस्लिम अकेडमियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में दरसे कुरान दरसे हदीस के दावे कर रहे हैं कि हम लोगों को कुरान की तरफ लेके आ रहे हैं, हम जी लोगों को कुरान सिखाते हैं। हम तो बुखारी मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन कुरान पढ़ के, बुखारी मुस्लिम पढ़ के भी ये उसके अंदर मानवी तहरीफ करके लोगों के अकीदों को खराब करने की कोशिश कर। उसकी कितनी मिसालें आपके सामने मैं रखता हूं। जो सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 93, 93 नंबर हदीस इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह लेके आए। याहया बिन यामुर ताबी कहते हैं कि हम सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए पहुंचे तो मस्जिद नबी शरीफ की तरफ अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल जा रहे थे। हम उनसे मिले और उनसे जाके कहा कि हुजूर हमारे इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं यकराउन अल कुरान व यतकफ्फरून अल इल्मा, वो कुरान पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं। क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं, इल्म हासिल करते हैं, लेकिन उनका अकीदा खराब है। यकराउन अल कुरान व यतकफ्फरून अल इल्मा, यानी गोया के आज की जबान और आज के दौर में यूं कह लें कि वो अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं। यकराउन अल कुरान व यतकफ्फरून अल इल्मा, कुरान पढ़ते हैं और इल्म तलब करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो तकदीर का इनकार करके बिदअत इख्तियार करते हैं, गुमराह हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जाओ उनसे जाके कह देना कि मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो कुरान पढ़ने के बावजूद, इल्म पढ़ने के बावजूद भी सिराते मुस्तकीम और ईमान वालों के अकीदे और रस्ते पर नहीं है, तो फिर उन्होंने कुरान को सही मानों में समझा नहीं। इसी सही मुस्लिम में 473 नंबर हदीस है। ताबई यजीद अल फकीर बाद में तौबा कर गए। एक वक्त था, कहते हैं कि मैं
خوارج کے عقائد و نظریات سے متاثر تھا، اور میرے عقائد و نظریات بھی وہی تھے جو خوارج کے عقائد و نظریات تھے۔ توجہ کریں ذرا، میں مسجد نبی شریف میں گیا، یہ صحیح مسلم 473 نمبر حدیث ہے۔ دیکھا کہ ایک بزرگ، ایک شیخ مسجد نبی کے اندر بیٹھا ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے درس حدیث دے رہا ہے، لوگوں کو حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، اور حدیثیں پڑھ کے سنا رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے، درس دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا۔ تو جو کریں ذرا، جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا۔ تو یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اس بزرگ کے سامنے جا کے کہا کہ اے شیخ، تم کہتے ہو، لوگوں کو حدیثیں بیان کرتے ہو کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، حالانکہ اللہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 میں 192 میں ارشاد فرماتا ہے انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یا اللہ جس کو تو نے جہنم میں پھینک دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اعیدوا فیہا، ان کو واپس جہنم میں لٹا دیا جائے گا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو وہ نکل نہیں سکیں گے، ان کو واپس لٹا دیا جائے گا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ توجہ کیجیے، یہ وہ ہے جو قرآن کی 2 آیتیں بیان کر کے ثابت یہ کر رہا ہے کہ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور کوئی بھی جہنمی جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔ یہ وہ بندہ جس نے خود قرآن پڑھا تھا، اللہ کے نبی کے صحابی سے قرآن نہیں سیکھا تھا۔ تو وہ جو شیخ تھا نا، بزرگ، جو مدینہ شریف میں درس حدیث مسجد نبی میں دے رہا تھا، وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ میرے نبی کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنتے ہی فوراً سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جہنمی جہنم سے نہیں نکلنے گے، تم نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا فرما دے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، جہاں حضور کھڑے ہو کے گناہگاروں کی شفاعت کر کے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اب دیکھیے ذرا، صحابی کے قرآن سمجھنے میں اور خارجی کے قرآن سمجھنے میں کتنا فرق ہے۔ پڑھ وہ بھی قرآن رہا تھا، 2 آیتیں قرآن کی پڑھی ہیں، سورہ آل عمران کی 192 نمبر، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 20، 2 آیتوں کے حوالے دے کے وہ کہتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں چلے گئے نکلنے کا ارادہ کریں گے نکل نہیں سکتے، لیکن صحابی کو پتا تھا کہ آگے بھی ہے نا قرآن۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے حضور کا مقام محمود بیان کیا ہے، اور وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے جو قیامت کے دن اللہ اپنے محبوب کو عطا کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہگاروں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں۔ تو اب یہ سمجھے ذرا کہ قرآن پڑھنے میں اور قرآن سمجھنے میں فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، لیکن قرآن نازل فرما کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن نازل کر دیا اور اب اے اہل عرب قرآن کو پڑھو، سمجھو، سیکھو، عمل کرو، اب بس کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ سورۃ الجمعہ اٹھائیں، آیت نمبر 2، اللہ نے حضور کا منصب بیان کیا کہ قرآن تو نازل کیا ہے، اور اللہ نے حضور کو قرآن نازل کر کے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جس نبی پر قرآن آیا ہے وہ نبی قرآن سکھاتے بھی ہیں، حکمت کی تعلیم بھی ارشاد فرماتے۔ یہ نہیں ہوا کہ صحابہ کرام نے خود پڑھا، خود سمجھا، خود عمل کیا، ایسے نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم بنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک دنیا کائنات کا کوئی مائی کا لال ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں دکھا سکتا کسی صحابی نے یہ کہا ہو حضور ہمیں عربی آتی ہے، ہم خود قرآن کو پڑھ لیں گے،
سیکھ لیں گے سمجھ لیں گے آپ کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ایسے نہیں ہوا، بلکہ وہ قرآن بھی سیکھتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں آ کے سیکھتے، باوجود اس کے کہ قرآن کی زبان عربی، صحابہ کی زبان عربی تھی، قرآن کی زبان عربی تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن کس اسلوب میں بات کر رہا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے جو جو کلمات ارشاد فرمائے اس سے رب کی منشا کیا ہے، اللہ ایمان والوں کو بتانا کیا چاہ رہا ہے، اللہ رب العزت کی منشا اور مراد کیا ہے، وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر جن صحابہ نے قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا، صحیح بخاری میں 4999 نمبر حدیث ہے، 4999، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، حضرت سالم اور حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذ القرآن من اربعۃ، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ یہ کون صحابہ تھے؟ جنہوں نے قرآن اللہ کے نبی سے سیکھا اور حضور نے بیان کر کے بتا دیا کہ یہ 4 وہ ہیں، یعنی انہوں نے قرآن مجھ سے سیکھا ہے، تم ان سے قرآن سیکھو۔ اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5000 ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اصحاب پیغمبر جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے 70 سے زیادہ سورتیں قرآن کی اللہ کے محبوب کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی۔ صحابہ نے قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتا دیا کہ تم نے ان سے قرآن سیکھنا۔ تو قرآن تواتر کے ساتھ نقل ہوتا امت تک پہنچا، اور قرآن کی فہم بھی بحمد تعالی صحابہ کے ذریعے، تابعین، تابعین کے ذریعے اتباع التابعین، اتباع التابعین کے ذریعے ہماری امت کے اماموں، بزرگوں، اسلاف سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، جو ان اہل ایمان کے رستے کو چھوڑ کر، جو ان کے منہج کو چھوڑ کر، جو ان کے عقیدے کو چھوڑ کر 15ویں صدی میں قرآن کا وہ مطلب بیان کرے جو مطلب ہمارے اسلاف اور پرانے بزرگوں، بابوں نے، کیونکہ بابوں کے بغیر ہم تک دین پہنچ سکتا، بولے پہنچ سکتا، یہ میں نے کتابیں سامنے رکھی، یہ کتابیں بھی بابوں کی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں بھی ہم تک بابوں کے ذریعے سے پہنچی۔ وہ جو کہتے ہیں نا نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ بابوں کے بغیر دین ہم تک تو پہنچے، دین بابوں کے تھرو ہے، بابوں کا انکار کریں تو دین باقی بچتا۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ میرے پاس صحیح بخاری موجود ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث نکال لیں۔ اب امام بخاری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لے کے آئے، حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، مطلب یہ ہے کہ اے ثواب الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا ثواب نیت پر ملتا ہے، جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا ہی عمل کا ثواب زیادہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، حدیث ہے، امام بخاری اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں لے کے آئے، اور حدیث کا نمبر 1 پہلے نمبر پر پہلی حدیث امام بخاری لے کے آئے۔ لیکن دیکھیے بھائی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو نہیں پایا، انہوں نے حضور کو دیکھا تو نہیں ہے۔ 256 ہجری میں امام بخاری کا انتقال ہوا، تقریباً 250 سال کا درمیان میں فاصلہ ہے، تو حضور سے حدیث کیسے لے رہے ہیں؟ اب دیکھیے ذرا کیسے لے رہے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں ہمارے باب حمیدی نے یہ حدیث بیان کی۔ قال حدثنا سفیان، وہ کہتے ہیں حمیدی کہتے ہیں ہمیں ہمارے باب سفیان نے حدیث بیان کی۔ حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے باب یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کی۔ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے باب محمد بن ابراہیم تیمی نے بیان کی۔ انہ سامع علقمہ بن وقاص اللیثی، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے باب علقمہ بن وقاص نے یہ حدیث ہم نے ان سے سنی، اور وہ کہتے ہیں سمیت عمر بن الخطاب، علقمہ بن وقاص جو ہمارے بابے ہیں
وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت عمر فاروق سے سنی ہے، اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ تو اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے امام بخاری نے کتنے بابوں کا سہارا لیا؟ اگر یہ بابیں نکل جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث امام بخاری تک پہنچ سکتی، اور اگر امام بخاری کو بھی نکال دے تو ہم تک پہنچ سکتی نہیں۔ تو یہ جو دعویٰ اور یہ جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ نام ہے بھابی نام ہے بابی، یہ بالکل صرف اور صرف اس بات پہ لوگوں کو اکسانے کے لیے ہے اور ایک لوگوں کو دین دینے کے لیے ہے کہ بھئی بابے شابے کچھ نہیں، اور پھر اس میں انکار کن کا ہوگا؟ پھر تقسیم ہوگی بھئی یہ تمہارے بابے ہیں یہ ہمارے بابے ہیں، ہم ان بابوں کو نہیں مانتے ان کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، ان بابوں کو نہیں مانتے ان کو مانتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ابھی تو تم یہ کہہ رہے کہ نہ میں بابی، یعنی یہ ثابت کر رہے تھے کہ میں کسی بابے کو نہیں مانتا، اب تم نے تقسیم یہ کر دی ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں ان کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بابوں کو تو مانتے ہو نا، چلے ان کو نہیں مانتے ان کو مانتے، کسی کو تو مانتے ہو نا، تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ میں بابی ہوں نہیں، یہ صرف دھوکہ دہی کے علاوہ اور کچھ نہیں، صرف فراڈ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ اشکالات اور اس طرح کے ابہامات پیش کر کے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو، ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحمد تعالی ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ 14 صدیوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت کے جو نیک بندے، اولیاء اللہ، سلف صالحین، محدثین، فقہا، امت کے علماء اور اولیاء گزرے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور طریقے پر گزرے ہیں، اور یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ ہم صحابہ سے لے کر تابعین، تابعین سے لے کر اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء، فقہا، محدثین اور اسلاف امت کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ان ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرے گا پھر وہ جنت میں جا سکتا نہیں، اللہ فرماتا ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے جو بری جگہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات پر متنبع اور باخبر کیا ہے کہ تم نے جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اور تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، بلکہ تم نے مسلمانوں کی جو عظیم جماعت ہے، جو سواد اعظم ہے، مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اسی جماعت کے ساتھ ہیں جو صحابہ کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے، اتباع تابعین کی جماعت ہے، ائمہ مجتہدین اور فقہا، محدثین اور اسلاف امت کی جماعت ہے۔ اللہ ہمیں اسی کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔